تو آج کا یہ ڈیپ ڈائیو ہمیں لے جا رہا ہے اسلام کے بالکل شروعاتی دور میں، ایک ایسا نرنائک پل جہاں سے بہت کچھ بدل گیا۔ جی ہاں، ہمارے پاس جو سروت ہے نا، وہ بتاتے ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ندھن کے ٹھیک بعد کیا ماحول تھا۔ بالکل۔ اور مشن نے یہ سمجھنا کہ وہ جو لیڈرشپ کا سوال تھا وہ اچانک اتنا بڑا کیسے بن گیا، اور خاص طور پر ثقیفہ بنی سعیدہ کی جو گھٹنا ہوئی، ہاں، ثقیفہ کی بیٹھک، اس نے آگے کا راستہ کیسے طے کیا۔ بالکل۔ ذرا سوچئے، وہ کرشمائی شخصیت جو صرف ایک مذہبی رہنما نہیں بلکہ ایک سیاسی لیڈر بھی تھے، جی، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، پورا سمودائے صدمے میں ہے، باہری خطرے بھی ہیں۔ ایسے میں سب سے بڑا سوال یہی تھا، اب کون سنبھالے گا؟ ہاں، اور حالات اتنے نازک تھے، جیسا کہ سروت بتاتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن میں بھی اسی وجہ سے کچھ دیری ہوئی۔ اچھا، دیری ہوئی؟ جی، اور یہیں سے معاملہ آپ کہہ سکتی ہیں پیچیدہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف پیغمبر کا پریوار، ہاں، اور قریبی ساتھی، خاص کر علی ابن ابی طالب، وہ ان کے آخری رسموں غسل وغیرہ میں مصروف تھے، جو کہ ان کا ایک طرح سے فرض بھی تھا۔ بالکل، ایک نجی اور پاک فرض تھا۔ لیکن ٹھیک اسی وقت مدینہ کے جو لوکل مسلم تھے، جنہیں انصار کہتے ہیں، ہاں، مددگار، جی، مددگار، وہ ثقیفہ بنی سعیدہ نام کی جگہ پر جمع ہو گئے۔ یہ بنو سعیدہ قبیلے کا ایک طرح کا میٹنگ ہال تھا۔ انصار کو یہ فکر تھی، یہ ڈر تھا کہ کہیں مکہ سے ہجرت کر کے آئے جو مہاجرین ہیں وہ حاوی نہ ہو جائے۔ بالکل، کہ وہ ان پر حاوی نہ ہو جائیں، ستہ نہ لے لیں۔ اور کہتے ہیں کہ اسی میٹنگ میں اچانک ابو بکر، عمر اور ابو عبیدہ پہنچ گئے، یہ مہاجرین کے بڑے لوگ تھے۔ جی ہاں، یہ تینوں اہم مہاجرین تھے، اور یہ وہاں پہنچ گئے، اور یہیں سے ساری بحث تیز ہو گئی۔ یہیں پر ٹکراؤ ہوا وچاروں کا۔ ہاں، یہیں پر دو دعوے آمنے سامنے آئے۔ انصار نے اپنا حق جتایا، ان کا کہنا تھا کہ بھئی ہم نے مشکل وقت میں اسلام اور پیغمبر کو پناہ دی ہے، صحیح بات ہے، مدینہ کو اسلامک ریاست کا سینٹر بنایا، تو لیڈرشپ ہمارا حق ہے۔ ہاں، ان کا ترک بھی مضبوط تھا اپنی جگہ۔ بالکل، لیکن پھر ابو بکر نے ایک ایسا ترک دیا جس نے کہہ سکتے ہیں ماحول بدل دیا۔ انہوں نے کہا کہ عرب کے جو بکھرے ہوئے قبیلے ہیں نا، ہاں، ان کو صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قبیلہ یعنی طاقتور قریش ہی ایک جٹ رکھ سکتا ہے۔ اچھا، یہ سیاسی ضرورت بتائی گئی۔ ہاں، یہ صرف قبیلے کی بات نہیں تھی، یہ اس وقت کی ابھرتی ہوئی ریاست کو بکھرنے سے بچانے کی ایک سیاسی ضرورت سمجھی گئی۔ ڈر تھا کہ پرانی قبیلائی دشمنیاں پھر سے سر اٹھا سکتی ہیں۔ لیکن یہ سب اتنی جلدی کیسے طے ہو گیا؟ کیا کوئی ووٹنگ ہوئی یا لمبی بات چیت چلی؟ یہیں پر بات اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ سروت بتاتے ہیں کہ بحث کے بیچ ہی عمر نے فوراً ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اچھا، ایک دم سے؟ ہاں، اپنی وفاداری کا عہد کر لیا۔ ان کے بعد کچھ اور لوگ بھی آگے آئے، خاص کر بنو اوس قبیلے کے لوگ۔ یہ بھی انصار تھے؟ ہاں، یہ بھی انصار تھے، لیکن ان کا جو خاندان تھا بنو خزرج، ان سے پرانی دشمنی تھی، اور انصار کے جو امیدوار تھے سعد ابن عبادہ، وہ خزرج قبیلے سے تھے۔ اوہو، تو اندرونی سیاست بھی تھی۔ بالکل، لیکن سب سے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ خود عمر نے بعد میں اس پوری گھٹنا کو فلتا کہا۔ فلتا، اس کا کیا ہوا؟ کوئی غلطی؟ فلتا کا مطلب ہے ایک ایسا فیصلہ جو بہت جلد بازی میں بنا پوری صلاح مشورہ یعنی شورا کے ہو گیا۔ اچھا، تو عمر خود مان رہے تھے کہ یہ ٹھیک طریقہ نہیں تھا۔ ہاں، ان کے اس لفظ سے یہی اشارہ ملتا ہے کہ یہ کوئی پہلے سے طے شدہ سب کی رائے لے کر کی گئی کارروائی نہیں تھی، ایک طرح کی ضرورت کے تحت اٹھایا گیا قدم تھا۔ اس نے تو پھر وہ بنیادی سوال کھڑا کر دیا ہوگا کہ بھئی لیڈر چنا کیسے جانا چاہیے؟ کیا یہ اسی گھٹنا سے جڑا ہے کہ آج ہمیں اسلام میں دو الگ الگ نظریے دکھتے ہیں؟ بالکل، یہیں سے وہ دو راستے نکلتے ہیں، وہ دو سمجھ بنتی ہیں جو آج تک موجود ہیں۔ سنی نظریہ یہ مانتا ہے کہ ثقیفہ میں جو ہوا وہ اس وقت کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے، اور بعد میں زیادہ تر مسلم سمودائے کی سہمتی، جسے اجماع کہتے ہیں، اس سے اسے مانیتا مل گئی۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ابو بکر تجربے، عمر اور قریش سے ہونے کی وجہ سے ستھرتا لانے کے لیے سب سے مناسب تھے، تو اس لحاظ سے لیڈر کا چناؤ یا عام رائے شمانی ہی صحیح طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک نظریہ ہو گیا۔ اور دوسری طرف شیعہ نظریہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ لیڈرشپ کا فیصلہ انسانی چناؤ
चुनाव से नहीं होता। तो फिर कैसे? ये अल्लाह के हुक्म यानी नस से होता है। उनका मानना है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ही, खास तौर पर एक जगह है खदीर खुम, हाँ सुना है इसके बारे में, वहां पर जो एक अहम वाकया माना जाता है, साफ तौर पर अली को अपना जानशीन, अपना वसी मुकर्रर कर दिया था। अच्छा। तो इस नजरिए से साकीफा की बैठक न सिर्फ अधूरी थी क्योंकि उसमें पैगंबर का खानदान यानी बानु हाशिम और अली जैसे कई अहम लोग थे ही नहीं। वो तो गुस्ल में मसरूफ थे। हाँ बिल्कुल, तो वो बैठक अधूरी थी और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मंशा थी उनके हुक्म के खिलाफ भी थी। तो मतलब साकिफा के फैसले पर फौरन सब लोग राजी नहीं हुए थे? क्या इसका कोई सबूत है, मतलब कोई हिस्टोरिकल एविडेंस? हाँ बिल्कुल, स्रोत साफ बताते हैं। अली और उनके जो हिमायती थे, जिनमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले बानु हाशिम और कई बड़े सहाबा भी शामिल थे जी, उन्होंने फौरन अबू बकर की बैत नहीं की। अली ने तो तकरीबन 6 महीने बाद बैत की। 6 महीने? इतना वक्त क्यों लगा? उनकी पत्नी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, उनके इंतकाल के बाद उन्होंने बैत की। अच्छा। और यहाँ तक कि सही बुखारी और सही मुस्लिम जैसी जो सबसे अहम मानी जाने वाली हदीस किताबें हैं सुन्नी ट्रेडिशन में, जी हाँ, उनमें भी जिक्र है कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद अबू बकर से कुछ वजूहात से नाराज थीं और दुनिया से जाने तक उन्होंने उनसे बात नहीं की। ओ, ये तो काफी गंभीर बात है। जी, तो ये जो शुरुआती इख्तिलाफ था, जो देरी हुई बैत में, ये दिखाता है कि अबू बकर का चुनाव उस वक्त न तो पूरी तरह से आम सहमति वाला था और न ही बिना किसी सवाल के सबने मान लिया था। तो इस डीप डाइव से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद के वो शुरुआती चंद घंटे और दिन कितने नाजुक, कितने क्रिटिकल थे। बहुत ज्यादा। दफन में हुई देरी से लेकर साकिफा की बैठक और उसमें दिए गए तर्कों तक हर चीज ने मतलब इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी। हाँ बिल्कुल, साकिफा सिर्फ एक सियासी उत्तराधिकार का मामला नहीं था। इसने बुनियादी तौर पे ये सवाल खड़ा कर दिया कि इस्लामी हुकूमत की बुनियाद, उसकी लेजिटिमेसी किस पर होनी चाहिए, इंसानी चुनाव पर या खुदाई हुक्म पर। हाँ, ये बुनियादी फर्क है। जी, और इसी सवाल ने उस गहरे सैद्धांतिक थियोलॉजिकल विभाजन की नींव रखी जो आज हमें सुन्नी और शिया समुदायों के बीच नजर आता है। ये सिर्फ सियासत नहीं थी, इसने अकीदे यानी धर्मशास्त्र को भी शक्ल दी। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सब सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है, बयां किया जा सकता है, और उसके जो हमारे पास स्रोत हैं वो भी अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। तो ये चीज आज के दौर में अलग अलग समुदायों की अपनी पहचान और एक दूसरे को समझने के तरीके पर कैसे असर डालती होगी? ये सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानी नहीं है, ये आज भी जिंदा है, आज भी रेलेवेंट है। बिल्कुल सही कहा, ये सवाल आज भी उतना ही मौजू है।